مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. سر آپ نے وقت نکالا. سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب حال ہی میں جو 26ویں آئینی ترمیم تھے اس میں بڑا فرنٹ فٹ پہ تھے, تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے رہے تھے. اب وہ وفاقی حکومت سے نالا نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی سیاست کی جا رہی ہے. یہ بلاول صاحب کیوں نالا ہیں سر حکومت سے؟ بہت شکریہ گورمانی صاحب. میں نے دیکھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں کل بھی اور شاید آج بھی کہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جب ایک مخلوط نظام ہوتا ہے اور چند جماعتیں مل کر ایک حکومت بنا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے معاملات یا چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. میں بلاول صاحب نے جو کچھ کہا اس کی کوئی وضاحت یا مزید اس کی توضیح کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں, لیکن یقیناً ان کے اگر کچھ کنسرنز ہیں تو وہ ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ دور کر لیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارے سامنے جو مقاصد ہیں جن کے تحت یہ حکومت ہم نے بنائی, پھر آئینی ترامیم کی, ملک مشکلات سے دوچار ہے اور ان مشکلات کا اندازہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ہے, پی ایم ایل این کو بھی ہے, اور جو اس قافلے میں شریک دوسری جماعتیں ہیں انہیں بھی ہے. تو ہم مل جل کے اگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو بلاول صاحب نے محسوس کی ہیں تو ان کا ضرور جائزہ لیا جانا چاہیے میرا خیال ہے, اور ان کا جائزہ لینے کے بعد ان کی تلافی ہونی چاہیے یا ان کے تسلی بخش کوئی حل نکالا جانا چاہیے. مل بیٹھیں گے تو شاید یہ چیزیں, اور ہمارے مل بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک کال کی دوری پہ ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے میں, تو کوئی ایسا ایشو ہے نہیں جس کو ہم حل نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے اور کوئی خدشہ بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں کوئی حکومت سے الگ ہو یا اس طرح کی کوئی موو ہو؟ دیکھیں, ٹو بی ویری فیئر, پیپلز پارٹی نے وزارتوں میں ابھی تک وہ شریک نہیں ہے, حکومت میں اس حوالے سے وہ شریک نہیں ہے. چند آئینی عہدے بشمول صدر مملکت کے بہت بڑے عہدے کے ان کے پاس ضرور ہے, لیکن ان سب چیزوں سے قطع نظر وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک طویل جدوجہد ہے, قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے, اس کے اپنے کریڈنشلز ہیں, اس کی اپنی ہسٹری ہے بڑی اچھی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے وہ اس نظام کو, دیکھیں نا, کوئی ایک جماعت بھی اگر الگ ہو جاتی ہے کم از کم دو بڑی جماعتوں میں سے, تو حکومت ٹوٹ جاتی ہے, حکومت برقرار نہیں رہتی تو شاید اسمبلی کا چلنا بھی یا ایک متبادل حکومت کا بننا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی کا جو مجموعی اجتماعی مزاج ہے اس کے مطابق میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کو کسی مشکل سے دوچار کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیں گے. ان کا معاملہ صرف یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں شاید ان کی جو خواہش تھی یا ان کے اطمینان کے مطابق اگر چیزیں نہیں ہو رہی تو وہ ہمیں مل کے ان کی بات سننی چاہیے اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے. بالکل یہی صدیقی صاحب, یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ جو بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سازی میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, لیکن آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو ڈرافٹ خود بلاول صاحب مولانا صاحب کی طرف لے کے جا رہے تھے, دوسروں سے رابطے کر رہے تھے, لیکن پھر کون سے نکات ہیں آپ کی نظر میں جو رہ گئے ہیں جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا یا کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں, وہ نکات کون سے ہو سکتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ میں خود اس کمیٹی کا رکن بھی رہا ہوں جو بڑی وسیع تر کمیٹی تھی, اور بلاول صاحب نے اس میں بڑا متحرک رول پلے کیا ہے, اور مولانا خود بھی اس کمیٹی میں آتے رہے ہیں, حتیٰ کہ پی ٹی آئی کی بڑی بھرپور نمائندگی رہی ہے اس کمیٹی کے اندر. تو بڑی ایک میرا خیال ہے کہ اس سطح کی اور اتنی وسیع اور اتنی مؤثر قسم کی کمیٹی جو دونوں ایوانوں کی بنی ہے وہ کوئی معمولی کمیٹی نہیں تھی. بلاول صاحب نے وہاں اپنا نقطۂ نظر بھرپور طریقے سے پیش کیا, اور ایک چیز کا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے کہ مولانا کو قائل کرنے کے لیے اور مولانا کو آن بورڈ لانے کے لیے بہت سی جو مساعی ہوتی رہی ہیں ان میں مرکزی جو کوشش ہوئی ہے وہ بلاول صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. اس میں گیو اینڈ ٹیک بھی ہوا ہے. ہم نے جو میثاق جمہوریت ہے اس میں بینچ کی بات نہیں کی تھی, اس میں کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی بات کی تھی, اور بینچ کا تصور مولانا کی طرف سے آیا تو ہم نے وہ بھی کمپرومائز کر لیا. بیشتر چیزیں جو ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں تو ساری ہی چیزیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آخری لمحوں کے اندر
کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے پوری طرح بحث نہ کی جا سکی ہو یا پوری طرح مشاورت نہ ہوئی ہو؟ صحیح صحیح، لیکن عرفان صدیقی صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن میں نام تھے وہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو 2 جو نام ہیں وہ اس کمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر آپ کا نام بھی ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے سامنے آ رہا تھا، میڈیا رپورٹس میں بھی تھا. پھر اب مرتضیٰ وہاب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 2 نام ہوں گے اور عین وقت پر کہا گیا کہ نہیں پیپلز پارٹی کا ایک ہی رکن شامل ہوگا، تو بلاول صاحب نے احتجاجاً اپنا نام واپس لیا ہے. تو کیا یہ حکومت کی جانب سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے 2 نام ہوں گے؟ نہیں، میرے علم میں اگر ایسی بات ہوتی تو میں ضرور آپ کو بتاتا. میرے علم میں نہیں تھا، نہ ہی میرے نام کا آنا میرے علم میں تھا. مجھے ضرور اطلاع دی گئی تھی اور قیادت کی اعلیٰ ترین سطح سے دی گئی تھی، لیکن وہ اس صورت میں تھی کہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام قومی اسمبلی سے آیا تھا اور ان کی خواہش بھی تھی، تو قومی اسمبلی میں پھر اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی کہ بلاول صاحب کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے. جب ان کا نام تجویز ہو گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہوئی، اس نام کو قبول کر لیا گیا. لیکن میرے حوالے سے یا میرے ذہن میں یا ہماری پارٹی کے لوگوں کے ذہن میں یہی تھی کہ ایک ہاؤس سے اگر پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے تو دوسرے ہاؤس سے پی ایم ایل این کا ہوگا، کیونکہ جہاں تک دوسرے 2 ارکان کا تعلق ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا تعلق ہے یا اٹارنی جنرل کا تعلق ہے، انہیں حکومت کے نمائندے تو آپ کہہ لیں وہ پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں. حکومت اگر اگلے 24 گھنٹوں میں یا 2 دنوں میں یا 2 ہفتوں میں یا 2 سالوں میں جب بھی جائے گی، یہ دونوں نمائندے جائیں گے. تو پھر اگر جب یہ دونوں نمائندے چلے جائیں گے تو پھر پارٹی نمائندگی اگر ہم دیکھیں گے تو پی ایم ایل این کی فارغ ہو جائے گی. اگر دونوں پیپلز پارٹی کے ہوتے یا ہوں گے تو وہ 2 پیپلز پارٹی کے ہو گئے دونوں ہاؤسز سے اور 2 پی ٹی آئی کے ہو گئے، تو پی ٹی آئی کی نمائندگی رہے گی، پیپلز پارٹی کی رہے گی، پی ایم ایل این مائنس ہو جائے گی. تو یہ حکومتی نمائندگی کو شاید جو پارٹی کی نمائندگی تھی اس کے حوالے سے یکجا کر کے دیکھا گیا. حالانکہ اعظم نذیر تارڑ ہمارے یعنی پارٹی کی نمائندگی کے حوالے سے نہیں تھے، وہ وزیر قانون کے حوالے سے تھے. کل اگر وزارتیں پیپلز پارٹی لیتی ہے اور کوئی اور وزیر آ جاتا ہے جو ان کا وزیر ہو، وزیر قانون آ جاتا ہے تو تارڑ صاحب ایک طرف ہو جائیں گے، پھر وزیر قانون بھی ان کا ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کنسیڈریشنز تھیں. اس پہ اگر کوئی معاہدہ ہوا تھا یا کوئی بات ہوئی تھی تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو جوڈیشل کمیشن میں ایک خاتون کا نام شامل کیا گیا ہے، اس حوالے سے جے یو آئی ایف کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کوئی واضح بیان ان کا نہیں آ رہا. یہ نون لیگ نے ریکمینڈ کیا تھا، اسپیکر صاحب نے شامل کیا ہے یا کس جماعت کی طرف سے؟ میرے علم میں یہ بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ڈسکریشن تھی اسپیکر صاحب کی، اور اسپیکر صاحب نے اگر کس سے مشاورت کی ہے یا نہیں کی ہے میرے علم میں نہیں ہے. تاہم وہ پارٹی کی رکن ہے اور ان کی ذات کے حوالے اس کا کمیشن کا اب رکن بن چکی ہیں، اور ان کی ذات کے حوالے سے ان کی جو پاسٹ ہے یا ان کا جو کریڈینشلز ہے اس کے حوالے سے کوئی نیگیٹیوٹی ایسی نہیں آئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جی ہاں، تو وہ ایک اچھا نام ہے اور شاید ان سے اچھے کنٹریبیوشن کی توقع کی جانی چاہیے. ہاں لیکن سر اس وقت اب اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیلنجز حکومت کو، معاشی چیلنجز، سیاسی ایشوز وہ تو درپیش ہیں ہی، لیکن ابھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو اہداف آئی ایم ایف کی طرف سے یا حکومت نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ شاید حاصل نہیں ہو سکا اور حکومت شاید منی بجٹ کی طرف جائے. تو ایسی سر کوئی موو ہے کہ آنے والے دنوں میں منی بجٹ کی طرف حکومت جا رہی ہو؟ دیکھیں، منی بجٹ کی میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اس کے سامنے صورتحال رکھی گئی ہے اور انہوں نے بالعموم جو ہمارے اقدامات ہیں ان پہ اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے. ان اقدامات کے وہ نتائج اگر ابھی برآمد نہیں ہوئے جو آئی ایم ایف کے پیش نظر ہیں یا جو ہمارے پیش نظر بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی بھاری ٹیکس لگانے ہیں، کوئی نیا منی بجٹ لے کے آنا ہے، کوئی پورے معاشی نظام کے اندر ہم نے کوئی نیا انتشار یا اشتعال پیدا کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں مخالفین کی طرف سے، اور اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ چھوٹی موٹی بھی ہوتی ہے تو اس کو منی بجٹ کا نام دے دیا جاتا ہے. ایسی کوئی نام دیا جاتا ہے. لیکن اب عرفان صدیقی صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو
فائنل کال دے رکھی ہے، تو اب فائنل کال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا ایک خطرہ کہیں یا دباؤ کہیں، یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، کیا ایسی صورتحال میں حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے، جو قومی اسمبلی یا سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے کوئی بات چیت ہو؟ یہ سوال مجھے تھوڑی سی حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ میڈیا آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ بڑے باخبر لوگ ہیں، پارلیمنٹ کی راہداریوں سے بھی آپ کا بڑا اچھا رابطہ رہتا ہے، اور آپ پوری ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف پی ٹی آئی کے اس دور کو دیکھ رہے ہیں جو اقتدار سے باہر آنے کا دور ہے، ان کے اقتدار کا دور بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو پارٹی اقتدار کے 4.25 سالوں کے اندر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتی، قومی مسائل ہوتے ہیں، ٹیررزم آتا ہے، سلامتی کے ایشوز آتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، تینوں مسلح افواج کے سربراہ شریک ہوتے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب اس لیے نہیں آتے کہ مجھے چوروں سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ یہ تو ہے ان کی حکومتی جو عہد تھا، دور تھا، اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کس نے نہیں کہا؟ میاں صاحب باہر سے تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی پاسٹ کو پاس سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے جس دن حرف اٹھایا انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی۔ تقریباً ہر لیڈر نے یہ بات کہی اور بار بار کہی۔ کوئی ایک بیان بھی ان کا بتا دیں جی کہ ہاں ٹھیک ہے، پاسٹ از پاس، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ایک بیان، کوئی ایک سٹیٹمنٹ خان صاحب کی جیل سے آئی ہو یا کہیں سے بھی آئی ہو یا ان کی لیڈرشپ کی آئی ہو، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں اور بھاری تعداد میں موجود ہیں، بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن کوئی پارلیمانی کردار ادا نہیں کرتے۔ یہ اس آئین والی کمیٹی میں بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں کی، بیٹھتے تھے اور اعتراضات کر کے اٹھ جاتے تھے، کوئی مسودہ پیش نہیں کیا۔ قومی اسمبلی کے اندر یہ 26ویں ترمیم آئی، سینٹ کے اندر یہ ترمیم آئی، کوئی ایک بھی انہوں نے نقطہ اعتراض جسے کہنا چاہیے یا ترمیم جسے کہنا چاہیے کہ جی اس میں ہم یہ ترمیم لا رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈیموکریٹیکلی ہمارے نارمز ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کردار ادا کرے، وہ نہیں کرنا چاہتے، یہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آخری کال جو ہے ان کی، یہ اس سے پہلے بھی کئی آخری اور فائنل کالز ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ یہ کال بھی آئے گی اور ٹل جائے گی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔